آ رہی صحیح؟ پہلے تھوڑی سی بات کروں. کل میں نے معرکۃ السلاسل کے سلسلے میں عرض کیا تھا. ایک بچے نے ایک پرچی دی، میں نے جواب بھی دیا تھا اس وقت. ایک وہ ہے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا. پڑھ رہے ہوں بخاری شریف میں آ گیا ہوگا. اس کی صورت احوال بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی. اور بالآخر اس کے اندر قائد تیسرے نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو گئے. اسی سال اگلے مہینے کیونکہ غزوہ موتا وہ اہل روم کے ساتھ میں بھیڑ تھی، بڑی زبردست تھی، تو حضرت کو کچھ ان کی مکاریوں کا کچھ اندازہ ہوا. تو 800 آدمیوں کا ایک سریہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کی جانب روانہ کیا تھا. 800 آدمیوں کا سریہ، وہ اس کے ذمہ دار تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی. آپ اس کو کہتے ہیں. یہاں وہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو کہ اہل فارس کے ساتھ ہوا ہے. وہ سن 12 ہجری میں ہوا ہے اور وہ خلافت راشدہ کا سب سے معروف ہنگامہ. اور ادھر قیادت مسلمانوں کی افواج کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اور ادھر اہل فارس کی قیادت ہرمز. آخر کا مسلمانوں کو فتح. اس کے اندر شریک نہ ہونے کا بعض صحابہ کو تیاری کے باوجود افسوس تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر حضرت تشریف فرما ہوتے تو صحابہ اپنا افسوس لے کر کہاں پہنچ گئے؟ حضرت کے پاس نا کہاں پہنچ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ کے وہاں دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں مباحثے میں مت ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے پیشاب کا کیا حکم ہے. آپ جانتے ہیں یہ امام صاحب جو ہے یہ بہت سے کارنامے انجام دیتا ہے. کہیں امام صاحب سے بالا یبول بولن کا فیل معرض ظہور میں آتا ہے، اور کہیں اس سے بدا اور تبزہ کا ظہور سامنے آتا ہے، اور کہیں اس سے وہ وضی کا عمل سامنے آتا ہے. اور کبھی کبھی منی یمنا وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں قیام الامام فی المحراب. ابتدائی مراحل سے آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو مذکورہ اشیاء میں سے آخر الذکر کے علاوہ سب ایک حکم ہے. مدی ہو، ودی ہو، بول ہو، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، فقط وضو واجب ہوتا ہے. پیشاب ہوا استنجا کر لو، وضو. مدی نکل گئی، مدی آدمی اپنے اہل کے ساتھ ملاعبت کرتا ہے، ابتدائی مراحل طے کرتا ہے، قبل یقبل تقبیر کے، تو وہاں اس کی نوبت آ جاتی ہے. اس کو مدی کہتے ہیں. اس کا تلفظ مدی ہر طریقے سے. یہ تو ملاعبت الرجل اہلہ جو حکم پیشاب کا وہی حکم اس کا. ایک ہے وضی. یہ بھی ممکن ہے آپ میں سے کسی کو آج تک نکلنے کا اتفاق نہ ہوا
हजरात फुक़हा को कहते हैं भाई वज़ू भी वहाँ से निकल रही, पेशाब भी निकल रहा, वज़ी भी निकल रही है, पेशाब के बाद निकलती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, है ये एक बीमार, वज़ी जब निकलेगी पेशाब के बाद तो आपको कमजोरी महसूस होगी और परेशानी और दिक्कत आप महसूस करेंगे। हो सकता है अभी तक आप में से किसी को भी उसका इत्तेफाक नहीं, लेकिन वो सफेद बादल ही होता है और पेशाब के बाद में उसको वज़ी कहते हैं। अगर पेशाब कर लिया था किसी ने तब भी वही था, उसके बाद अगर वज़ू कर लिया फिर वज़ी आ गई, उसका भी हुक्म वही है। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन, बाज़ आदमियों को मज़ी बहुत आती है, उसमें से अपने आप को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली भी शुमार कर रहे हैं। हुक्म क्या है? अब पूछे किससे? हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। आप शर्मा रहे हैं क्यों? हजरत अली के निकाह में हजरत की साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इस वजह से आप नहीं पूछ रहे हैं उनसे, बल्कि कभी हजरत मिक़दाद से कह रहे हैं, कभी किसी और से कह रहे हैं, कभी kiसी और से कह रहे तुम पूछो। लेकिन कभी ये भी आ रहा उन्होंने पूछा, कोई तारुज नहीं है। हया की वजह से किसी को वकील बनाया, जहां ये आया हजरत अली ने पूछा, वकील का पूछना मुवक्किल का पूछना है, ये भी हो सकता है किसी वक्त हिम्मत करके आपने खुद भी पूछ लिया। हजरत ने बता दिया सूरत मज़कूरा में फकत क्या है, वुज़ू है, गुस्ल नहीं। क्या करना है? अपने ज़कर को, अपनी शर्मगाह को धो ले और वुज़ू कर। कुछ रिवायात में इसका जिक्र है, अपनी फर्ज को धो ले। बाद में अज़्ज़कर वल उन्सयैन, बाद में मदाकीर भी है। मदाकीर ये ज़कर की जमा है, अला की क़यास, उमूम में वो सब चीजें आ जाएंगी। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ज़ाहिर को देख के फरमा रहे हैं कि शर्मगाह के साथ साथ खुशियतैन वगैरह को भी धोना होगा। आइम्मा सलासा कहते हैं, उनका क्या कसूर है? मज़ी निकल रही है शर्मगाह से, उनसयैन का, खुशियतैन का क्या कसूर है? उनकी रगड़ाई क्यों हो रही है? कसूर जिसका है उसकी रगड़ाई करो। तो मुख्तलिफ किताबों में कहीं आपके सामने आया और फर्जह साफ बात किया गया लगा कि कहीं उनसयैन किया, उसके ज़ाहिर को लेकर इमाम अहमद बिन हंबल से मज़ी का हुक्म सामने आया। वज़ी के बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया, मुसन्निफ़ से अभी नहीं करती। बोल रहे हैं क्या बात है? कोई तो नीचे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपके सुनने में कदम पड़ रहा होगा आपको। इसलिए यहाँ से बैठे हैं नहीं, अगर बैठे तो थोड़ा कम कीजिए बैठे, और बात करनी है तो जहां इंतजाम हुआ है वहां ना। इन बच्चों के सबक में कदम पड़ेगा ना सुनने में। जो खारजी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो जगह उनके लिए मुतय्यन हुई, पढ़ना है तो वहां, अगर बोलना है तो, और अगर बोलना नहीं है तो बैठो। दूसरा मसला मौलाना ये है, अगर किसी आदमी ने इमाम साहब का तमाश कर दिया, अब क्या हुक्म है? मौलाना सब कह रहे
قلم دکھانا تھا مگر حضرت امام صاحب بہت زور دے رہے فرض کر لو امام امام صاحب کو چھو دیا وہ بھی ٹوٹ گیا. بھائی کیوں؟ ناپاک ہے کیا؟ اگر ناپاک ہے تو کہہ دو اس کو لے کر مسجد میں جانا جائز ہے کسی کی طاقت؟ یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ مسجد میں لے کر اس کو جانا جائز ہے. اچھا بھائی امام صاحب آپ کے ساتھ ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز جائز ہے کہہ دو جائز نہیں. آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں, امام صاحب آپ کے ساتھ میں ہیں, داخلہ جائز ہے کہ ممنوع؟ تو آخر امام صاحب کا قبول کیا ہے؟ اچھا ہم نے کہا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت جی بڑا امام دے رہا یہ بڑا امام پیش کر رہا چھوٹے امام سے بھی سمجھا رہے ہیں. مولانا ایک آدمی نے وضو کر لیا, امام صاحب سے ایسے اس کی وہ لگ گئی بدن کا حصہ یہاں سے وضو ٹوٹا. پوچھو امام شافعی وضو ٹوٹا نہ, کسی اور جگہ کا حصہ لگ گیا بدن کا, وضو ٹوٹا کہ نہ. اچھا تو ہاتھ میں کیا قصور؟ چلو ہاتھ کا یہ یوں لگ گیا, فرمائیے کیا حکم ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا؟ یہ سب تفصیل ہے اس میں. امام کسی بھی ہمت نہیں جو کہتے وضو ٹوٹ گئے. اچھا بھائی اگر ایسے چھو دیا کہ وہ بھی ٹوٹ گیا, اس میں اور باقی چھوٹ تو نہ جاتا, کچھ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب وہ کہیں گے تم تو مذاق کر رہے ہو بھائی ہمارے ساتھ, ہمارے پاس تو حدیث ہے. کیا وہ ایک روایت حضرت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب کو اگر چھو دیا تو وہ کرو وہ ٹوٹ دو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مگر یہ بات میں حضرت گنگوہی سے دیکھا اور لوگوں سے دیکھ یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے, تو گنگوہی فرما رہے ہیں. اصل میں وہاں جس وقت میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کچھ خواتین اور مستورات تھی, حضرت نے امام صاحب کے ساتھ محراب کا ذکر کرنا وہاں مناسب نہیں سمجھا, اسی لیے فقط آپ نے امام صاحب پر اکتفا کیا. مقصد یہ تھا کہ جب امام صاحب کا محراب سے تماس ہو جاوے, جس کو التقاء خطانین کہتے ہیں, اس وقت میں غسل واجب ہے. التقاء خطانین سے غسل واجب ہے آپ کے, لیکن یہ تقریر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تقریر تو بہت جانتا, مگر پہلے تلاش کیا مؤیدات اس تقریر کے مجھے نہیں, ورنہ تو بہت جانے گا. پھر ہم نے کہا کہ حدیث کیا ہے بھائی, من مس ذکرہ فلیتوضا. اچھا جی راوی کون ہے؟ کہ دوسرا کون ہے؟ مروان کی ساتھ. مروان کون ہے؟ مروان بن الحکم, آپ جانتے ہی ہیں. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی ہے, صحابی نہیں ہے. میں شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دن آپ سے, وہ ریاض الصالحین میں ایک میں شرح رکھی, اس میں لکھ رہا کہ وہ مروان ابن حکم صغار صحابہ میں سے ہیں, جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ صغار صحابہ میں سے.
ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں گے وہ میں ریاض الصالحین کی شرح کی ہے غیر مقرر پاکستان کا. ایک دن میں وہ عرب کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تو میں نے اٹھا کے دیکھا تو وہ ایسے دکھ رہا فائدہ کیا ہے مروان ابن الحکم سوارے صحابہ میں سے باہر ہو بیٹھے. میں نے بتایا وہاں کی کیا لکھا غلط لکھا ہے تو بولی کہ وہ پاکستان کا ہے اسے پاکستان فون کر کے وہ کرے گا غلط بولے گا صحابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروان ہے مگر اس کے خاندان کو حضرت نے طائف کی جانب کی بات کر دیا تھا. نہ حضرت نے اس کو دیکھا نہ اس نے حضرت کو دیکھا. صحابی ہو گئے؟ صحابی نہیں ہے. اور باقی حالات سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں میں نہ بولوں وہی اچھا ہے. تو راوی کون؟ بسرا کوئی ملی بسی حدیث باقی صحابہ کو نہیں. پھر آپ لوگوں کو وہ ہوا تھا میں نے کہا تھا اور وہ اس طرح وہ دلی کے سلسلے میں آئی تھی نا وہ ہاں بہت بصیر نے مجبور کیا رکھا. روات کون ہے آپ کو کون وہ کر رہا ہے؟ داماد مروان. اس سے 7 کر مروان کے سلسلے میں جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں مروان مدینے کا حاکم تھا اب حکومت تو بات نہیں ہوئی مدینے کا حاکم تھا جس وقت میں اور وہ بیٹھے ہوئے ان چیزوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ جن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو مروان نے کہا اور مت سے ذکر ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا کہ مت سے ذکر سے وضو ٹوٹ گیا. تو میں نے نہیں سنا. پر نہیں مجھ سے بیان کیا دوسرا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بم مسا کا کرا اوپر یہ توبہ. وہ سن کے حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے نہیں سمجھ میں تھا. انہوں نے اپنے چوکیداروں میں سے پہرے داروں میں سے سرکاری ملازمین میں سے بعض کو بھیجا جاؤ پوچھ کے آؤ تو پوچھ کے پھر ہاں بغیر نے اس سے فرما. بیچارے حضرت عبداللہ ابن عمر صوفی جی رضی اللہ عنہ سالوں کو طلق ابن علی کی حدیث مولانا پیور حدیث طلق ابن علی. ایک دیہاتی بدو نے آ کر حضرت سے پوچھا حضرت جی امام صاحب کے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ حضرت نے فرمایا مضغتن کے الفاظ بھی ہیں بذاتن کے الفاظ بھی ہیں. مضغتن ہو تو ٹکڑا بذاتن کو اس کے بعد کچھ حصہ. مطلب یہ ہے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ایک حصہ گوشت کا ایک لوٹا ہے. مولانا آپ نے وضو کر لیا ناک پہ ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹا. گال پہ ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹا. کیا جی دبر پہ ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹا. امام صاحب نہیں کا کیا ٹوٹا کہ امام صاحب کے چھوٹے ہی وضو کا اچھا امام بندہ قصور ہے. یہی پڑھا تو نا امام اعلیٰ کو بنایا جاتا. عجیب بات کہتے ہیں الٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں آپ کو. ایک طرف وہ حدیث ہے طلق ابن علی صحیح حدیث اور اس مسئلے پر یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل نے مناظرہ کر کے اس بات پر متفق ہوئے کہ واقعتاً وہ روایت دوسرے والی وہ روایت اصح ما فی الباب یعنی نقل میں تو اشتراک گڑبڑ
ادھر گزرا ہے ادھر بڑھوا، اور درمیان میں پولیس والے کی کیا کیا ہوا ہوگا اللہ جانے۔ اور پولیس والوں کو تو آپ جانتے ہیں، پولیس والے ہی ہوتے ہیں دور کی ہی معافی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کر سے یا امام صاحب کے چھونے سے آپ کی عقل اب کیا فیصلہ کر، نقل بھی سامنے ہے، عقل بھی سامنے، اور پھر اس کے خلاف طلق ابن علی کی حدیث ہوتی ہے جو اس کے مقابلے پر بڑی زبردست ہے، یعنی باعتبار سند کی بات کی اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی جرا نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں بھی مسئلہ مختلف ہی رہا ہے۔ موطا امام مالک میں کئی آثار آپ کے سامنے آئے ہوں گے، تھامیے ذرا قرآن کریم میں وضو کر لوں، اور وہ لونڈا جانے لگا، شاید ہم اپنے امام صاحب کو ہوا ہے نا یہاں چلو کر کے یہ سب آثار موطا امام مالک کا آ چکے ہوں گے آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا مذہب وہ ہے، مگر صحابہ کی اکثریت وہ ہے جن کا مذہب وہ ہے کہ وہ ضرور صحابہ میں اختلاف ہے، ائمہ میں اختلاف ہوا۔ بہرحال ائمہ کا اختلاف، علماء کا اختلاف تو اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا۔ رحمت ہے جو دلائل شریعت کی روشنی میں ہے، وہ اختلاف جو نفس کے لیے نہیں اور عقائد کے اندر نہیں، فروع ہے، وہ اس کا مصداق ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یاد ہے نا، یا بھول گئے اس کو؟ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ایک مسئلہ اور ہے، اسی میدان کو ہاتھ لگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ میدان کو ہاتھ لگ گیا، جا کے وہ پڑھ، کیوں بھائی وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ میدان ناپاک ہے گیا۔ جو مسئلہ اس کا ہے بالکل دیا ہی نہیں، وہی مسئلہ اس کا۔ اب دلائل بے شمار اصح ما فی الباب ہے، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، سنن کی روایت، سنن کی روایت، وہ اس بات کو کہ حضرت تہجد کی نماز میں مشغول ہیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ سو رہی ہیں، اور جب حضرت کھڑے ہوئے ہیں پاؤں پھیلا کے سو رہی ہیں۔ فراغ اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، جب حضرت کے سجدہ کرنے کا وقت آتا تو پیر کو ہاتھ لگا دیتے، اشارہ کر دیتے، تو وہ سوتی سوتی اپنے پیر پکڑ لیتی، حضرت سجدہ کرتے۔ اگر مسجد اور اتناقی بے وضو ہوتا یہاں کیا کہو گے؟ بخاری کی روایت میں ساری کتابوں میں ہے، پہلی مختلف الفاظ میں مختلف کلمات سے کبھی یہ کہ اندھیرا ہو رہا تھا، میں نے حضرت کو نہیں پایا تو میں ڈھونڈ رہی ہوں اندھیرے میں، تو میں نے دیکھا حضرت سجدے کی حالت میں ہے اور میرے ہاتھ حضرت کے پیر کے اوپر جا کر، اور حضرت یہ دعا کرو۔ اگر مسجد اور اتناقی بے وضو ہے تو کیا ہو؟ جی قرآن میں آیا اولا مستم النساء، حضرت جی ذرا تھوڑی سی غور کو کر لیجیے، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ لامستم ہے، مفاعلت ہے، یہ جماع کے معنی ہے۔ یہاں گفتگو جماع سے نہیں ہو رہی ہے، فقط مسے وقت۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہوت کے ساتھ میں چھوئے گا میدان کو تو راقد وضو ہے، نہیں تو نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجنبیات کو چھو رہا ہے تو پھر راقد وضو ہے، نہیں تو نہیں۔ اب یہ تعویل کر دیتے حنفیہ نے مطلقاً کہا چھونا وہ میدان ہے، اجنبی ہے، غیر اجنبی ہے، تمام کیسے ہوا کیسے ہوا تو الگ مسئلہ ہے، مسئلہ تو سب وضو کا حکم ہے۔ بعض دفعہ آپ بھی طواف کر رہے ہیں،
ایک عورت بھی طواف کر رہی، آپ کے لوگوں کا حصہ بولے گے، آپ کا ہاتھ سنو گے، اجنبی ہے اردو کے ساتھ۔ اور آج کل تو ایسا ہو رہا ہے مولانا، بھیڑ اتنی ہوتی ہے اور مردوں کا عورتوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی منظر ہوتا ہے آدمی طواف میں ہے، آگے بھی عورت، پیچھے بھی عورت، ادھر بھی عورت، ادھر بھی عورت، بھیڑ بہت زبردست۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے وہاں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے دیکھا ذرا سا کوئی التفات کسی کی طرف نہیں ہے، دائیں کون بس کچھ پتہ نہیں، اپنے کام میں۔ نہ مردوں کو شکایت میرے ہاتھ میں لگا، اس کو میرے بعض دفعہ زیادہ بھیڑ میں دھکا مکی بھی ہو جائے، نہ اگلے والے کو شکایت، نہ پچھلے والے کو شکایت، نہ اسٹینڈ والے کو شکایت، نہ اسٹینڈ والے کو۔ کیوں؟ اپنے اپنے کام میں۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں بالکل ذرا سا وہ نہیں ہوتا ہوں، سب اپنے کام میں۔ ایسا ذوق اور دبدبہ حیرت ساری ہوتی ہے بیت اللہ شریف کے سامنے، آدمی دنیا میں مافیا سے قاصد کرتا ہے۔ اگر انسانیت ہے، انسانیت نہ ہوگا تو میں انسان ہو جاتا ہوں۔ یہ منظر میں نے دیکھا۔ بہرحال لامستون نساء سے استدلال صحیح نہیں، مفاعلت، اور وہ بھی دیکھو وہ تیمم کے سلسلے میں ہے، یعنی جو تیمم کا حکم تم کو بتایا گیا ہے فقط اسی کے واسطے نہیں ہے وضو کے لیے، بلکہ جنابت کے واسطے بھی ہے۔ اگر تم نے جمع کیا اور تم کو پانی نہیں مل رہا ہے تو تم تیمم کر سکتے۔ باب مفاعلت کو یہ چاہتا ہے ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے۔ مصافحہ کیا میں نے اکیلے نہیں مسافہ کر لیا، کیسے کر لے گا اکیلے کو مسافہ نہیں ہوگا، جانبین چاہیے، تب جا کے نہیں تو میں نے اکیلے نہیں مسافہ کر دیا۔ یہ کیسا مسافہ اکیلے نہیں کر لیا؟ باپ کو دے مفاعلت ہے، ادھر سے بھی ہاتھ بڑھے ادھر سے بھی ہاتھ بڑھے، اور ایک نہیں دو ہیں۔ امام وہ بخاری کرنے والے جو امام بخاری نے باب باندھ رکھا ہے، باب المصافحہ فی الیدین، آ گیا ہوگا سامنے، نہیں تو آیا کہ نہیں؟ ابھی نہیں آیا، آئے گا بخاری۔ حدیث سے استنباط کر، لیکن حدیث اس سلسلے میں امام بخاری کی صحیح نہیں ہے، مگر اس سے استنباط کر کے جو انہوں نے باب باندھا ہے باب المصافحہ فی الیدین، اس کو نہیں مانتا گیا کہ وہ تو ان کا اپنا اجتہاد ہے، ہم کو تو مرفوع حدیث چاہیے۔ مس مرأت ہی کے ضمن میں ایک بات اور آتی ہے، اگر شوہر میں وضو کر کے مسجد میں آنے کی تیاری کر رہا تھا، دیکھا میڈم بھی ہے، وہ بھی وہ مسجد میں آنے کے لیے ہے، اس نے قبلہ یقبل تقبیل کر لیا میڈم کے ساتھ، وضو تھا۔ حدیث یہاں کہ بعض دفعہ بعض ازواج مطہرات کے ساتھ اس کام کو حضرت انجام دیتے اور پھر نماز کو۔ اس سے اوپر کچھ لوگوں نے لکھی کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ ایک تو حبیب ہے اور یہ حبیب کی روایت ایسی ہے اور یہ حبیب روایت کر رہا ہے عروہ سے اور یہ عروہ مدنی ہے اور یہ مردود ہے۔ کسی نے کہا ایک روایت میں ابراہیم سے بھی روایت کر رہا ہے، اس سے حضرت عائشہ سے، اس کا لقا ثابت نہیں۔ اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں، حبیب عن عروہ بن الزبیر عن عائشہ، اس سند کو وہ امام ترمذی نے
ضعیف کہا ہے، مگر امام ابو داؤد نے اس کی تصحیح کر دی۔ آگے یہ ہوگی سامنے ترمذی نے وہ کی ہے، ابو داؤد نے اس کی تصحیح کر رکھی، اور حدیث کی علت اور اسانید کو پہچاننے میں ابو داؤد کا مقام امام ترمذی سے اونچا، یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ وہ عروہ مدنی ہے، عروہ کا سیما ثابت نہیں، اگر عروہ مدنی کہیں تو سما ثابت نہیں، عروہ ابن زبیر ہے اور دار قطنی کی روایت میں ابراہیم کی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے ابراہیم عن ابی عن عائشہ رواہ کا، یعنی ابراہیم پہلے اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے، ان کا باپ حضرت عائشہ سے روایت کر رہا ہے۔ اب سند بالکل صاف ہو گئی، سارا انقطاع ختم ہو۔ علی سبیل التنزل اگر اعتراض کو مانتے تو حدیث کو مرسل مانا جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حدیث مرسل کا کیا حکم ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن یہ تو علی سبیل التنزل کہا ہے۔ امام ابو داؤد نے حبیب عن عروہ عن عائشہ روایت کی تصحیح کی ہے، اور علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الزایہ میں تقریبی احادیث الزایہ کے اندر اس کے اوپر بہت شواہد کی مضبوط رائے سنتے ہو نا۔ لہذا اور بہت سے حضرات محدثین اس سند کو صحیح قرار دیا، عروہ ابن زبیر حبیب عن عروہ عن عائشہ۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اس کے اوپر کلام کریں گے تو ہم کہیں گے آپ جس کے اوپر کلام کرنا چاہتے ہیں عروہ سے عروہ ابن زبیر مراد لے کر کے کر رہے ہیں، اپنے استاد محترم کا فیصلہ دیا۔ ابو داؤد ان کے استاد ہیں، ان کے استاد بنا۔ ایک حصے کو وہ کہیں گے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ وہ اس کو وہ کہیں گے لا شیء، یعنی یہ حدیث قابل استدلال نہیں، مگر وہ ٹکڑا ہمارے موضوع میں سخن سے کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ جہاں نکیر کرے گا ایک ٹکڑا ایسا نہیں۔ آج کے سبق میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور باقی کوئی اس کی بات آ رہی ہے وہ سب وہ ہے جو غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس ذکر کی بات وہ قلم میں نے اس لیے مانگا اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد، میں نے مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کو کسی بھی طریقے سے چھوڑ وہ خود بھی اس کے قائم نہیں، فقط ایک کیفیت مخصوصہ ہے وہ بات اسی کیفیت کے ساتھ چھوٹا لو قلم کس کا ہے چھوٹے قدم سے ہو گیا کام۔ اب آپ پڑھیے اور گھڑی کی طرف دیکھنا، گھڑی ہے کہ دیکھنا، ہاں گھڑی مت دیکھنا جب آپ حضرت کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی کراہت ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات، اور اگر ایسے ہیں کہ کوئی بیچارہ ایسا ہے بیٹھ کر نہیں کر سکتا پھر لا باس نہیں، پھر تو وہی انسب بیٹھ کے کرے گا تو پھر اٹھا نہیں جائے گا اس سے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ چلیے قال
ایسا آدمی تھا جس کو مدی بکثرت آتی تھی اور حضرت کی صاحبزادی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی میرے تحت میں میرے نکاح میں تھی، تو مجھے شرم آئی کہ میں سوال کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس میں نے کہا ایک آدمی سے جو بیٹھا ہوا تھا میرے پہلو میں، سل آپ پوچھ لیجیے حضرت سے۔ بس اس نے پوچھا حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا فیہ الوضوء، اس کے اندر وضو ہے۔ چلیے قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه قال: قلت للمقداد إذا كان الرجل بأهله فأمسى ولم يجامع فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إني أستحي. حضرت علی روایت سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ جب آدمی ملاقات کرے اپنی اہل کے ساتھ، آدمی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، پس اس کو مزید نکل گئی، ولم یجامع، حالانکہ اس نے اپنی اہل کے ساتھ جماع نہیں کیا، پس تو پوچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں۔ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك، اس لیے کہ میں شرماتا ہوں اس بات سے کہ میں پوچھوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، حالانکہ حضرت کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہے۔ فسأله، حضرت مقداد نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا یغسل مذاکیرہ، وہ دھوے گا اپنے مذاکیر کو اور وضو کرے گا اپنا وضو نماز کے واسطے۔ خلاف اتحاد بکر کی جمع۔ چلیے قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عمر قال عن علي بن أنس أن عليا رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت عمر بن أبي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت علی فرماتے ہیں كنت رجلا مزاء، میں ایسا آدمی تھا جس کو مدی بکثرت آتی تھی، بس میں نے حکم دیا حضرت عمار بن یاسر کو، عمار کو بھی دیا، مقداد کو بھی دیا، فلاں کو بھی، ان سے بھی ہو سکتا ان سے بھی کہہ دیا، ان سے بھی کہہ دیا، ان سے بھی کہہ دیا کہ وہ پوچھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں حکم دیا ان کو؟ من اجل ابنتہ عندی، حضرت کی صاحبزادی کے ہونے کی وجہ سے میرے پاس۔ فقال، حضرت نے فرمایا یکفی من ذلک الوضوء، اس سے وضو کفایت کرے گا، بس وضو کر دینا کافی ہے۔ چلیے قال أخبرنا عثمان بن علي بن عبد الله قال أخبرنا حميد قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيب أن قال أن يأتي بطريقة عن رافع بن خديج أن عليا رضي الله عنه أمر عمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنته فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ. حضرت علی نے حکم دیا حضرت عمار کو کہ سوال کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدی کے بارے میں۔ حضرت نے فرمایا یغسل مذاکیرہ، اپنے مذاکیر کو دھو لے، ویتوضأ۔ قال أخبرنا عقبة بن عبد الله الزهري عن مالك وهو ابن أنس عن ابن النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إذا وجد أحدكم ذلك فليضع فرجه ويتوضأ وضوءه. حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ وہ سوال کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد کے بارے میں، اذا دنا من اہلہ، جبکہ وہ اپنی اہل کے قریب ہو جائے، فخرج منہ المذی، اس کی مذی نکل جائے، ماذا علیہ، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ میرے نکاح میں حضرت کی صاحبزادی ہے اور میں شرماتا ہوں کہ میں حضرت سے اس کے بارے میں سوال کروں۔ تو مقداد کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا جب پاگے تم میں سے کوئی اس کو فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ،
چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دھولے. نزول کے معنی یہاں وہ مسے کے نہیں ہے، غسل خفیف ہے. غسل خفیف کے لیے بھی نزول کا اطلاق ہوتا ہے. اور وضو کرے اپنا ایسا وضو جو نماز کے لیے ہوتا ہے. چلیے. کر رہا ہے کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ سے کیا واجب ہوگا؟ وضو واجب ہو جائے. کیا ہے ابن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں آیا ایک آدمی کے پاس یدعا صفوان بن عفان، جن کا نام تھا، جن کو بولا جاتا تھا صفوان ابن عفان رضی اللہ عنہ. فقعدت ولا میں ان کے دروازے پہ بیٹھ گیا. فخرج، وہ اپنے گھر سے نکلے، میں دروازے پہ بیٹھا. فقال، حضرت صفوان نے کہا ما شانک، کیا حال ہے؟ قلت، یہ ابن حبیش کہتے ہیں اطلب العلم، میں علم کا طلبگار ہوں، طلب علم کی غرض سے میں آپ کے دروازے پہ بیٹھا، اس لیے بیٹھا ہوں آپ کے انتظار. قال، یہ بات سن کر اس بچے کی طالب علم تھی، انہوں نے جواب دیا صفوان بن عفان نے، ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، فرشتے بٹھا دیتے ہیں اپنے پروں کو طالب علم کے واسطے رضامندی تلاش کرتے ہوئے اس سبب سے، اس کی رضامندی کی غرض سے. کیوں؟ بما یطلب، اس علم کی برکت سے جس کو وہ طلب کرتا ہے. وہ علم کی طلب میں ہے نا، وہ علم جو اللہ تک وصول کا ذریعہ ہے. پہلے تو طلب علم کی فضیلت میں یہ حدیث سے ہم دیکھتے ہیں. پھر کہا ان ای شیء تسأل، مجھے کیا خوشی، اس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا ان الخفین، مجھے تو خفین کے بارے میں پوچھنا ہے، مطابق خفین کے بارے میں. قال، صفوان بن عفان نے کہا اذا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حالت یہ تھی کہ جب ہم ہوتے تھے حضرت کے ساتھ سفر میں تو حضرت ہم کو حکم فرماتے تھے کہ ہم موزے کو نہ نکالیں 3 دن تک، مگر کب؟ جنابت کی وجہ سے نہیں. اگر جنابت کا مسئلہ ہو جائے اور نکالنے پڑیں گے اور غسل کرنا پڑے گا. ولكن من غائط وبول ونوم، اس حصے کو لے کر کے اس کے اوپر ترجمہ الباب قائم کیا ہے. معلوم ہوا ان چیزوں سے وضو بن. بات سمجھ میں آ گئی امام ترمذی سے؟ اب آپ کہیں گے بے جو یہ بھی دھیان نہ تو سنا ہے، یہ آخری ٹکڑا مت. چلیے. پہلے والی حدیث ہے، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک کا اضافہ نہ ہو. معلوم ہوا اگر آدمی سو گیا کس لیٹ کر، وہ ہے کہ صلاۃ والا مسئلہ تو الگ ہے، وہ بھی ناقض وضو بن. چلیے.
پر تو سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، تمام فقہا کا، کہ ریح کا خروج ناقض وضو اتفاق ہے نا، مگر ریح سے مراد وہ ریح ہے جو علی سبیل التیقن پیچھے کے راستے سے نکلتی ہے، علی سبیل التیقن۔ اس وقت میں حکم ہے بھائی نماز میں ہو، ریح خارج ہو گئی، نماز ختم کرو، جاؤ وضو کر کے آؤ، اپنی نماز پر گرا۔ اب تھوڑی ایک بات پوچھیں، بعض دفعہ آپ میں سے کبھی کوئی محسوس کرتا ہوگا یہاں سے وضو ہوا، یا یہاں سے ہوتا ہوگا کبھی گوشت ہل رہا ہے، کھڑک رہا ہے، کبھی ہوا؟ ہاں کہیں پر بھی ہوگا آپ، یعنی اب آپ کی اختیاری حرکت نہیں، آپ کو کھڑکن سی محسوس ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم کبھی یہاں ہو رہی، کبھی ہاتھ میں ہو رہی، کبھی یہاں ہو رہی، کبھی آپ میں ہو رہی۔ ایسے ہی دبر کے آس پاس کا جو گوشت ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب شیطان نماز پڑھ رہا، تیرا تو وضو گیا، حالانکہ وضو نہیں گیا، ریا نکلی ہی نہیں، وہ گوشت کی کھڑکن۔ شیطان کے فتنے کو دور کرنے کے لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مت پڑھو ایسے، یا تو آواز سن لو یا تو اس کو سن۔ بھائی ظاہر ہے اس کے نکلنے کی جو بھی صورتیں ہیں، یا تو معاف صوف یا تو بلا صوف۔ معاف صوف ہے تو کان اس فریضے کو انجام دے گا، اور اگر بلا صوف کے ہے تو قوت شامہ اس فریضے کو انجام دے گی، فوراً معلوم ہو جائے گا، ہوگی گڑبڑ، ہوگا نا۔ بعض لوگوں کو قوت شامہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا کے آیا اور وہ بغیر ہاتھ بھی دھو کے آیا تو وہ اس کے پاس اچھا کریلے کھا کے آیا ہے، اس کے پاس تو نکلا ہے، وہ ہاتھ کریلے کھا گیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید الہام ہو رہا، الہام نہیں ہو رہا، وہ اور بھی ہے، وہ سمجھ رہا الہام ہو رہا۔ اسی بات کو بیان کرنا مقصد ہے۔ کیا فرمایا؟ شکایت کی گئی، شکایت کی ایک آدمی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یدی صلاح کی کہ وہ نماز کے اندر کچھ چیز محسوس کرتا ہے، حضرت نے فرمایا لا ينتظر، نہ پھرے وہ حتی یجد ریحا او یسمع صوتا، یہاں تک کہ یا تو وہ سونگ لے، کہیں تو بو کو، یا تو وہ آواز کو۔ نہیں تو اگر ایسا نہیں کرو گے شیطان نماز تھوڑا ہی پڑھنے دے گا، وہ ایسی حرکت کر لے گا، خود ہلا لے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اور آپ سمجھیں گے شاید نکل گئی، حالانکہ نہیں نکلی، شیطان کی نماز۔ تو یا تو آواز سن لو یا تو سیدھے۔ چلیے امام نسائی کا استدلال، حدیث تو اس سے پہلے بھی بات کی آپ کے سامنے، ادھر سے اگر آج من منامه فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده، اس سے یہ معلوم ہوا نیند بھی ناقض ہوگی۔ وہ حدیث سے کسی پر مسئلہ تو معلوم ہے مگر وہ اس حدیث سے استنباط کر کے کس کر رہا ہے۔ چلیے
برتن میں یہاں تک کے ڈالے ان کے اوپر 3 مرتبہ پانی، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ میں۔ بابا ایک تو ہے نیند، اور ایک نیند نہیں نواس ٹوٹنا۔ یہ استنباط کر رہا ہے نواس ناقض وضو نہیں۔ کیوں؟ حضرت یہ فرما رہے جب آدمی محسوس کر رہا ہے بھائی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، نماز لمبی مقصد ہلکی کی پڑھ کے جا کے پڑھنا۔ کیوں؟ آدمی چاہے گا اپنے لیے دعا کرنا اور وہ نیند کا غلبہ ہے اور وہاں بجائے دعا کے نکلنے لگے بد دعا کے الفاظ۔ لیکن نماز کو توڑنے کا حکم نہیں دی، یا تخفیف پر دو۔ کیا معلوم ہوا؟ نوم ناقض وضو ہے، لیکن نواز جو نماز کے حالت میں ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وہ استنباط پیش کر کے مسئلہ نکالنا ہے۔ چلیے حضرت نے فرمایا جب آدمی ٹوٹنے لگے سونے لگے حالانکہ جو نماز میں ہے فلین فری چاہیے کہ اپنے بستر پر جائے، مگر یہاں تمام شبہ متفق ہیں کہ نماز کو توڑنے کا حکم حضرت نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے لمبی ہٹ کر بس تخفیف کر کے سلام پھیر کے وہی جو پوری کر کے جتنی لگے۔ کیوں؟ نہیں تو انجام کیا ہوگا؟ مانگے گا دعا، ہو سکتا ہے بجائے دعا کے الفاظ نکل جائیں بد دعا کے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نواس ناقض وضو نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بس چاہیے کہ وہ فارغ ہو جائے، لیکن فارغ ہو کر نہیں، اس کو توڑ کر نہیں، تخفیف کر کے۔ لعلہ یدعو علی نفسہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بد دعا کرنے لگے حالانکہ اس کو معلوم بھی نہ ہو۔ کیوں؟ غفلت ہے، نیند کا غلبہ ہے، نواس ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ مسجد نگر کے سلسلے میں گفتگو میں ہر پہلو سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ چلیے امام صاحب کے چھونے سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ قربان نے کہا معلوم خدانی کا، مجھے تو اس مسئلے کا علم نہیں۔ مروان نے کہا مجھے خبر دی ہے دوسرا دن کے صفوان نے کہ انہوں نے سنا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اذا مست احدکم ذکرہ فلیتوضا، جب ان میں سے کوئی اپنے ذکر کو چھوے چاہیے کہ وضو کرے۔ اس کے مطابق میں نے عرض کے دوسرا کے سلسلے میں بھی مروان کی سلسلے۔ چلیے وہی پہلے والی حدیث رباعی میں زبیر کہتے ہیں کہ ذکر کیا مروان نے فی عمارت ہی علی المدینہ، مدینہ منورہ میں اپنی عمارت اور گورنری کے زمانے میں انہ متوضأ من مسجد ذکری، وضو کیا جائے گا مسجد ذکر سے اذا افضى الیہ الرجل بیدہ، جبکہ آدمی پہنچ جاوے ذکر کی جانب اپنے ہاتھ سے، پہنچ جاوے اپنے ہاتھ سے یعنی ہاتھ سے شروع۔ عروہ کہتے ہیں فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ،
میں نے اس کو منکر جانا، کیوں؟ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں۔ یعنی عبداللہ عروہ بن زبیر کو معلوم نہیں، مروان کو معلوم نہیں۔ ان هذا من عاجز عروہ بن زبیر کو اس مسئلے کا علم نہیں اور مروان کو۔ میں نے کہا لا وضوء اعلی من مسہ، وضو نہیں ہے اس شخص پر جس نے کہ ذکر کو چھوا۔ تو مروان نے کہا مجھے خبر دی ہے بسرا بنت صفوان نے کہ انہوں نے سنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر ما يتوضا منه، کہ حضرت وضو فرما رہے تھے کہ وضو کے ذکر کیا جا رہا تھا ان چیزوں کا کہ جن سے وضو کیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وَيُتَوَضَّأُ مِن مَسِّ الذَّكَرِ، اور وضو کیا جائے گا مس ذکر سے۔ عروہ کہتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَةً، میں برابر مروان سے اس موضوع پر مجادلہ اور مناظرہ کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں منع کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا اس کو، میں نہیں جانتا اس کو، مجھے خبر نہیں چلی۔ حتی دعا رجلا من حرسه، حرس اور حرسی پہرے دار، تو اپنے پہرے داروں میں سے ایک آدمی کو بلایا، یعنی پولیس شرطی بھیجا اس کو، کس کو؟ پولیس والے کو بسرا کے پاس۔ فسألها اما حدثت مروان، اما حدثت مروانہ، پس پوچھا بسرا سے اس حدیث کے بارے میں جو انہوں نے بیان کی تھی مروان سے۔ فارسلت الیہ بسرا، پس بھیجا ان کی جانب یعنی مروان کی جانب بسرا نے بمثل الذی حدثنی عنہا مروان، اسی کے مثل جو بیان کیا تھا مجھ سے بسرا کی روایت سے مروان نے۔ وہ لیکن قاصد کون ہے؟ پیغام لے کر آنے والا پولیس والا ہے، اس کے اوپر بھی محدثین نے قلم کیا، اس کے خلاف والی ہے۔ دیکھیے یہاں تک کہ ہم حاضر ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فبایعناہ، ہم حضرت سے بیعت ہوئے، وصلینا معہ، اور ہم نے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب حضرت نے نماز پوری کر لی، جاء رجل، ایک آدمی آیا، کأنہ بدوی، ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کا بدو، اور گاؤں کا آدمی تو گاؤں کا لوگ کچھ بھی پوچھ لے۔ ایک آدمی گاؤں کا آیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کے کہنے لگا، وہ بھی بیٹھے تھے مصاحبین علماء، حضرت جی عورت کی شرمگاہ تھی، وہ علماء جو بیٹھے تھے بہت ناراض ہوئے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا بھائی کیوں ناراض ہو؟ سوال ہے، چپ کر دیا سب حاضرین کو، اور اس سے فرمایا گاؤں والے سے بھائی ایسے ہو جیسے گیہوں کا دانا۔ یہ حضرت گنگوہی ہے، جیسے کلکن کا بالکل سیل تو کافی ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مسئلہ یہ ہے، یعنی گاؤں کا آدمی کسی بھی گھر کو سوال کر لیتا ہے۔ گاؤں کا آدمی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ترى في رجل مستغفره في الصلاة، کیا حکم سمجھتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے امام صاحب کو چھو دیا نماز میں؟ حضرت نے فرمایا وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِّنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِّنْكَ، اور نہیں ہے وہ مضغۃ من کا فرمایا یا بضعۃ من کا فرمایا، تیرے ہی بدن کا تو ایک ٹکڑا ہے وہ،
मुद्रा हो बगा तो वो तेरे बदन का टुकड़ा है। नाक पे हाथ लगा तो जब पे लगा तो कहीं भी लग जाए, पैर पे लग जाए, उस पे चला गया धन। बिल्कुल फेवर हदीस है, कुछ मौका नहीं मिल रहा है इमाम नसई को बोलने का, लेकिन उसको बोले मस्जिद के ऊपर वो शुरू करेंगे, लेकिन उसका जवाब मैंने दिया। और इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह बाद दफा ऐसे अपराध के ऊपर मुतशद्दिद बहुत ज्यादा है, मैंने शुरू में भी बताया था। और वही हजरत की शिद्दत तबई शहादत का सबब, वो शहादत का वाकया भी मतलब बताया था शुरू ही में, याद होगा या भूल गए? वो एक कल वाला कार्य तो भूल गया था। वो कह रहा था मेरे याद में, मैंने पूछा तो उसने बताया भाई मैंने उसके बारे में कहा था शुरू में। इमाम नसई की शहादत क्यों हुई? उनकी शिद्दत तबई उसका सबब याद है ना? चलिए मुखफ़फ़ मिनल मुसख़्ख़ला माना के एतबार से मजबूत रहेगा। शान ये है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और मैं चौड़ाई में देखती रहती आपके हाथों के सामने किबले की जाती। हजरत नमाज पढ़ा पैर फैला के जनाजे के सामने होने के, जैसे जनाजा होता है इमाम के सामने, ऐसे में लेती हूँ। यहां तक कि जब आप इरादा करते जिक्र का क्या आखिरी जब रकअत होती है बैठेंगे, सजदा करेंगे, बैठेंगे, मस्सनी बिरिजली हजरत मुझको छूटे अपना पैर लगा देते हैं। हो गया तमाम। अगर मस्से मरअत नाक़िदे वजू होता तो हजरत वजू फरमाते, लेकिन कहीं उसका जिक्र नहीं है। चलिए जब इरादा करते सजदा करने का तो मेरे पैर को इशारा करते कदम तुहा इलैया, तो पैर फैला हुआ है ना, हजरत को सजदा करना है। और ये आपको मालूम है कि वहां से किबला दक्षिण की जानी में, हजरत यहाँ नमाज पढ़ रहे, हजरत आयशा यहाँ बैठी हुई है, पैर भी है, तो सजदा करने में दिक्कत हो गई। हजरत ने इशारा किया, अपने पैर को पकड़ लिया, हजरत ने सजदा किया तो पानी हो गए, फिर फैला वो हो रहा है। उस कैफियत को बयान करते रमादारी दीदी मेरे पैर को इशारा किया, कदम तुहा इलैया, तब मैंने उसको मिला दिया अपनी जानिब, फिर हजरत सजदा किया। और मैंने जो पैर हजरत के किबले की जानिब में होते थे, पर जब हजरत सजदा करते तो हजरत मुझको इशारा कर देते हाथ से, बस मैं अपने पैरों को चुकेल देती। पैदा कामा, जब हजरत
हजरत सजदा करके खड़े हो जाते, बसत्तुहुमा, फिर मैं अपने दोनों पैरों को दराज कर देती, फैला देती। क्यों? ये हाथ लगाने की नौबत क्यों आ रही है? मौलाना कहा थे पूरा अंधेरे से, ये थोड़ा ही जैसा आदमी लोग सो रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, अंधेरे चिराग भी नहीं थे बस। उसको फरमा रही है वलबुयूत यौमइदिन लैसा फीहा मसाबी, और घर उस जमाने में घरों के अंदर चिराग नहीं थे। बचपन में हम लोग जब घर में चिराग थे तो कैसे जलते? मिट्टी के तेल, वो चिराग जलते थे घर में। उम्मुल मोमिनीन अपने जमाने की फरमा रही, चिराग अपने रहा। चलिए अंधेरा, अब मैं भूल गई। बस मैं लगी तलाश करने आपको अपने हाथों से, बस मेरा हाथ पड़ा हजरत के कदमैन पर, वो मंसूबतानी, हजरत के दोनों कदम खड़े हुए। क्यों? हजरत सजदे में, हजरत सजदे में है, कदम जो है वो है, और बहु आसानी जोड़ी, हालांकि आप सजदे में हैं, कह रहे हैं, आपकी जबान पर ये दुआ है उसको, आऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका, मैं पनाह चाहता हूँ तेरी रज़ा की बरकत से, तेरी नाराजगी से, और तेरी मुआफ़ात अक़दर की बरकत से, तेरी सजा से। व अऊज़ु बिका, और मैं पनाह चाहता हूँ तुझसे, मिनका, तेरी जात की बरकत से, तेरे गज़ब से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ला उसी सनाअन अलैका, मैं तेरे ऊपर तेरी तारीफ का इंसान मैं नहीं कर सकता। अंता कमा अपने ताला नफ्सी, ऐ रब, जैसे तुमने अपनी सना की है, मैं तेरी सना नहीं कर सकता। दाहिने हाथ, इनका तो मकसद यहाँ पेश करना है, बदन को हाथ लग रहा है, लिमत से बरकत हो रहा है, लेकिन नक़्ल वज़ू का कोई मसला सामने नहीं है। चलिए इब्राहिम पहली रिवायत कर रहे हैं हजरत आयशा से कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात अज़वाज का बोसा लेते थे, फिर नमाज पढ़ते थे और वज़ू नहीं। अब ये एतराज़ करेगा, हदीस मुरसल है, हमारे ऊपर हुज्जत नहीं, हमारे यहाँ की मुरसल की हुज्जत है, लेकिन दारे कुतुबी में इब्राहिम आन अबी अन आयशा किस साल का एतराज कर रहे हैं। काला अबू अब्दुल रहमान लैसा फी हाज़ल बाब हदीस अहसन मिन हाज़ल हदीस व इन कान हदीस वो मुरसल है, मगर इस बाब में इससे फेवर नहीं। ये कह रहे हैं, ये सबसे फेवर हदीस है वो मुरसल, और दूसरी रिवायात पर वो जरा कर रहे हैं। इसका जवाब मैंने दिया, वक़द रवा हाज़ल हदीस अल-आमश अन हबीब इब्न अबी साबित अन उर्वा अन आयशा। इसके ऊपर जरा नकल कर रहे हैं। याह्या कस्सान ने कहा हबीब की हदीस उर्वा अन आयशा से, हादा ये वाली हदीस गुजरी है ये, और हबीब की हदीस उर्वा अन आयशा से तुसल्ली वइन कतरत दम अलल हसीर, ये जो आखिरी टुकड़ा है ये हमारे मौजूद में हुक्म से बाहर है। मतलब इसका यह है, एक रिवायत हज़रत आयशा से यह है, वो नमाज पढ़ती रहे और मुस्तहाजा के हैज के कतरे चटाई पर नमाज की टपकते रहे, कोई हर्ज
ان دونوں حدیثوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لا شے یحییٰ سعید القطان کا حوالہ، لیکن حبیب کی حدیث عروہ ابن الزبیر، عروہ مدنی سے نہیں، عروہ ابن الزبیر، اور عروہ کی حضرت عائشہ، یہی حدیث امام ابو داؤد نے اس حدیث کی تصریح کی۔ ابراہیم والی دار قطنی نے اس کے ابا کے حوالے سے پھر حضرت عائشہ سے روایت، اور اس بحث میں رسول اللہ میں آپ دیکھیں گے انہوں نے پورا ذخیرہ جمع کرا۔ اگر ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہاں اگر وہ عروہ مدنی ہو تو اعتراض نہیں ہے، مگر یہ جو حضرات استدلال کر رہے ہیں وہ عروہ مدنی مان کر نہیں، عروہ ابن الزبیر۔ کیوں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے ساتھ رہتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا ان کے بارے میں؟ یحییٰ قطان نے کہا حبیب کی حدیث عروہ ابن الزبیر عن عائشہ، یہی حدیث یہ لا شے ہے، اس کے بارے میں تو میں نے ابو داؤد کو کر رہا ہے، اور حبیب کی حدیث عروہ عن عائشہ سے تصلی کہ وہ مستحاضہ نماز پڑھتی رہے گی اگر کہ خون ٹپکتا رہے کٹائی پر۔ ان دو آخر والی حدیثوں کے بارے میں یحییٰ قطان کہتے ہیں یہ لاشیں ہیں، وہ دوسرا والا ٹکڑا وہ ہمارے موضوع حکم کے باہر ہے، اگر اس کے اندر کوئی فالٹ اگر آ رہا ہے تو وہ عروہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ عروہ کی حدیث اور عروہ سے نقل کرنے والا حدیث ہے ابو داؤد، اس روایت کو ذکر سے متعلق ہے، اس روایت کی تصحیح کر رہا ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کی